السلام علیکم دوستو، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال مبارک کے تقریباً 10 یوم کے بعد ایک اعرابی بیابان سے چل کر مسجد نبوی کے دروازے پر آیا۔ اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے انہیں سلام کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک پر غم کا اظہار کرنے کے بعد پوچھا کہ تم میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ حضرت علی کی طرف متوجہ ہوا اور حضرت علی کو سلام کیا۔ حضرت علی نے جواب میں فرمایا، وعلیکم السلام یا مضر۔ یہ سن کر سب حیران ہوئے۔ اعرابی نے کہا، آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ حضرت علی نے فرمایا، مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اور تمہارے حال کی کیفیت مجھے دکھائی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ تمہارے بارے میں سنا ہے تم سے بیان کرو۔ اعرابی نے کہا، آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا، علی بن ابو طالب، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا زاد بھائی ہوں۔ اعرابی نے کہا، الحمدللہ۔ حضرت علی نے فرمایا، تم عرب کے ایک مرد ہو، تمہارا نام مضر ہے، تم نے اپنی قوم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر دی تھی اور حضور کے اصحاب حملے میں تم نے قوم کو یہ کہا کہ خیمہ میں ایک آدمی کھڑا ہوگا جس کے رخسار چاند سے زیادہ منور، گفتگو شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی، جو شخص اس کی پیروی کرے گا نجات حاصل کرے گا، مسکین اور یتامی کا والی ہوگا، خچر پر سوار ہوگا، اپنے جوتے خود پابند لگائے گا، شراب نوشی اور زنا کو حرام قرار دے گا، ناحق قتل اور سود منع کرے گا، خاتم الانبیاء ہو کر نماز پنجگانہ کی ادا کریں گے اور رمضان المبارک کے روزے رکھیں گے، حج بیت اللہ کریں گے۔ اے گروہ، اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی تصدیق کرو۔ جب تم نے اس امر کی طرف انہیں رہنمائی کی تو انہوں نے تیرے ساتھ ظلم و ستم کیا اور تجھے قید میں ڈال دیا۔ پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور تیری قوم کو سیلاب سے ہلاک کر دیا گیا اور تجھے قید خانے سے خلاصی حاصل ہوئی، اس کے بعد تیرے کانوں میں غائب سے یہ آواز پہنچائی گئی کہ اے مضر، بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور تو ان کے صحابہ کریم میں سے ہے۔ مدینہ منور کی طرف جا اور ان کے روضہ انور کی زیارت کر، اور اس طرح تو منازل طے کر کے اب یہاں آن پہنچا ہے۔ اعرابی نے جب یہ ساری باتیں سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا کہ اے علی، آپ کو اس واقعے کی خبر کیسے ہوئی؟ حضرت علی نے فرمایا، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اور فرمایا کہ میرے وصال کے بعد مضر میری قبر پر آئے گا، تم جب اس سے ملو تو میرا سلام اسے پہنچا دینا۔ مضر نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کی خوشخبری سنی تو خوشی سے آگے بڑھ کر حضرت علی کے سر مبارک کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد اس نے حضرت علی سے کہا کہ میں نے آپ سے کچھ سوال کرنے ہیں، آپ مجھے ان سوالات کے جواب دیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم سوالات کرو۔ چنانچہ مضر نے حضرت علی سے مندرجہ ذیل سوالات پوچھے۔ وہ کون سا نر ہے جس کے باپ اور ماں نہیں؟ وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے موجود ہوئی ہو؟ ایسا رسول جو نہ جن ہو، نہ انسان اور نہ ہی فرشتوں میں سے ہو، چپاہوں اور درندوں میں سے بھی نہ ہو۔ ایسی قبر جس نے قبر والے کو بھی سیر کروائی ہو، ایسا حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا ہو، ایسا جسم جس نے ایک بار کھایا پھر کبھی نہیں، زمین کا ایسا حصہ جہاں ایک مرتبہ سورج چمکا اور پھر آج تک نہیں چمکا اور قیامت تک نہیں چمکے گا، ایسا پتھر جس سے زندہ کی پیدائش ہوئی، وہ عورت جس سے 3 ساتھ میں لڑکے کی ولادت ہوئی، وہ ساکن جو حرکت نہیں کرتے، 2 متحرک جو ساکن نہیں ہوتے، 2 دوست جو دشمن نہیں ہوتے، 2 دشمن جو دوست نہیں ہوتے۔ شے کیا ہے؟ لاشیں کیا ہیں؟ رحم میں سب سے پہلے کس عضو کی شکل بنتی ہے؟ قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز فنا ہوتی ہے؟ حضرت علی نے ان سوالات کے نہایت تفصیل سے جوابات دیے اور فرمایا، جس نر کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے، جس کے ماں باپ نہیں، وہ حضرت آدم ہے، اور وہ ماں جو بغیر ماں کے پیدا ہوئی وہ حضرت حوا ہے، اور وہ نار جن کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی وہ حضرت عیسیٰ ہیں۔
اور وہ رسول جو جنات انسان اور فرشتوں میں سے نہیں تھا، کوا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے کابل کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا، اور وہ قبر جس نے صاحب قبر کو اپنے ساتھ سیر کروائی، اور وہ مچھلی تھی جس نے حضرت یونس کو اپنے پیٹ میں 3 دن تک رکھا اور سمندر کے اطراف و جانب میں پھرتی رہی، اور وہ حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا تھا چونٹی تھی جو خوراک کی تلاش کے لیے باہر نکلی تھی کہ دوسری چونٹیاں ایک ستون پر چڑھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر سر پر تھا۔ اس چونٹی نے اپنی قوم سے کہا کہ خبردار تمہارے گزرنے سے مٹی نہ گرے، اللہ تعالیٰ کا پیغمبر تم سے تکلیف اٹھائے گا۔ اور وہ جسم جس نے ایک مرتبہ کھایا پیا نہیں اور قیامت تک نہیں کھائے گا، وہ حضرت موسیٰ کا عصا مبارک ہے جس نے جادوگروں کے جادو کا ایک لقمے میں ختم کر ڈالا، اور زمین کا ٹکڑا جہاں ایک مرتبہ سے زیادہ سورج نہیں چمکا وہ دریائے نیل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے لیے پھاڑا، اور اس کی گہرائی کی زمین دکھائی دینے لگی۔ سورج اس پر چمکا، چنانچہ اس کے نیچے سے غبار اٹھا۔ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے جانے کے بعد وہ پھر مل گیا اور اپنی سابقہ حالت پر آ گیا، اور وہ پتھر جس پر حیوان کی ولادت ہوئی وہ تھا جس سے حضرت صالح کی اونٹنی پیدا ہوئی، اور وہ 2 ساکن غیر متحرک زمین و آسمان ہے، اور تحریک سے یہاں مراد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے، اور وہ 2 متحرک جو کبھی ساکن نہیں ہوتے چاند اور سورج ہیں، اور وہ عورت جس نے 3 سات میں بچہ جنا حضرت مریم تھی کہ 3 سات میں ان سے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی، اور وہ دوست جو کبھی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے جسم اور جان ہیں، اور وہ 2 دشمن جو کبھی دوست نہیں ہوتے موت اور زندگی ہے، شے مومن ہے اور لاشے کافر ہے، احسن اشیاء صورت بنی آدم ہے، رحم میں سب سے پہلے جسم عضو کی شکل بنتی ہے، وہ شہادت کی انگلی ہے، اور قبر میں سب سے آخر میں جو چیز فنا ہوتی ہے انسان کے سر کی ہڈی ہے۔ مضر نے جب حضرت علی سے اپنے سوالوں کے نہایت تفصیلی جوابات سنے تو آپ کے سر مبارک پر بوسہ دیا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔